آپ تمام کو یا علی مدد۔ آج جس سوال کے بارے میں بات کریں گے کہ کوئی ایسی آیت بتائیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسماعیلیت کا نظریہ درست ہے، تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ اس سلسلے میں آیات تو بہت ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اس فرمان الہی میں ایک طرف تفرقہ بازی کی بیماری کا ذکر ہے اور دوسری طرف اس کا علاج بتایا گیا ہے، اور تفرقہ سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ خدا کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور ہمارے نزدیک اللہ کی رسی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور پھر سلسلہ امامت ہے۔ پس اگر لوگ اسماعیلیوں کی طرح پیغمبر کے بعد امام کے دامن کو پکڑ لیتے تو فرقہ فرقہ ہو کر خدا کے اس حکم کی نافرمانی نہ کرتے۔ اگر اس کے برعکس کسی کے نزدیک صرف قرآن یا اسلام ہی خدا کی رسی ہے، تو پھر قرآن اور اسلام کو پکڑنے کے باوجود مسلمان کیوں فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں؟ حالانکہ خدا کی رسی ایسی ہے کہ اگر لوگ اس کو پکڑیں تو وہ متفق اور متحد ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی دوسری آیت آل عمران میں کچھ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور اس کو راہ کی ہدایت مل جاتی ہے۔ یہاں یہ جاننا ہے کہ اگر کسی وسیلے کے بغیر خدا کو پکڑنا ممکن ہوتا تو پھر خدا کو چھوڑ کر خدا کی رسی کو پکڑنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کو پکڑنے کے معنی ہیں خدا کی رسی کو پکڑنا، اور یہی سبب ہے کہ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں جو کچھ سوال پیدا ہو جاتا ہے اس کا جواب آیت نمبر 103 میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کی رسی اللہ کے نمائندہ ہے اور وہ سلسلہ امامت ہے جس کے ساتھ خدا کی ہدایت وابستہ ہے۔ تیسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم سے ہیں۔ اس حکم میں 3 قسم کی اطاعتیں فرض کی گئی ہیں: خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ تیسری اطاعت جو ائمہ کی ہے وہ ایک طویل
سلسلے میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں ہر زمانے کے امام کو بحیثیت صاحب امر کے یہ حق پہنچتا ہے کہ جدید مسائل سے متعلق اس کا بھی کوئی ذاتی فرمان ہوتا کہ مومنین اپنے وقت کے امام کی اطاعت کر کے اس حکم خداوندی کو بجا لا سکیں، جس میں خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ امام زمان کی اطاعت فرض کی گئی ہے۔ تو آج کے اس سوال میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی قرآن کی روشنی میں کہ ہمارا نظریہ قرآن کی روشنی میں کس طرح درست ہے، اور اس کی چند آیات، قرآن پاک کی چند آیات ہم نے آپ کو بیان کی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ تمام کو آخر میں یا علی مدد۔